غلط ٹریک سے نکلے. ملک صاحب بڑی کھلی ڈلی بات چیت ہوئی ہے. مجھے صرف ایک چیز پہ آپ کا اوپینین چاہیے, وہ یہ ہے کہ اتنی لمبی میٹنگ, اس میں ہر بندے کے بارے میں بات, ہر بندے کی مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی کیڑے نکالے انہوں نے جو نظر آ رہا ہے سب معاملہ اپنا, ان کو کہیں پہ ایک جگہ پہ نہیں نظر آئی کوئی ندامت یا کسی قسم کا کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, ہلکی پھلکی ہو گئی ہو, اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. مطلب صاحب بتا رہے ہیں, دیکھیں اپنا باجوہ مجھے کو 30 سال سے زیادہ میڈیا میں ہو گئے ہیں. میں نے جس بندے سے بات کی ہے اس نے بتایا کہ یزید وہ نہیں ہے, یزید کوئی اور ہے. اچھا سیاستدانوں سے بات ہی کہتے ہیں یار تو یہ صحافی بڑے لفافے لیندے ہو. اچھا صحافی بیوروکریسی کے پاس یہ کہ یار تمہیں سوائے انگلش کو کوئی پلان بھی پاکستان کا بنایا, وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیشین ہی چور ہے. تو پہلی تو بات میں اپنی پوری زندگی کا آپ کو ایکسپیرینس دینے لگا ہوں, ایک مجھے پاکستانی بندہ نظر نہیں آیا جس نے 32-35 سال پاکستان کا پیسہ کھایا ٹیکس پیئر سے, جس کا نام جنرل باجوہ بھی ہے. ہی واز سرونگ ٹو پاکستان ٹیکس پیئر کے پیسے. مجھے ایک بتا دیں, ہر چیز وہ شروع اینڈ پہ آپ سارے گلاب کے پھول ہوتے ہیں, سمجھ سے باہر ہوتا ہے. میرا سوال جو میں شاید سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, جو میں آپ دونوں کو بھی اس میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ڈیتھ آف جرنلزم بھی ہو گیا. ایک تو اداروں میں گریس نہیں رہی کہ آپ 2 سال چپ رہے. آپ نے جاتے خود کہا تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں گا. آئی آنرڈ یو. آپ میری دفاع کے لیے آپ نے یونیفارم پہنا, میری آپ کے لیے محبتیں ہیں, مگر یار آپ نے تو کہا تھا میں 2 سال چپ رہوں گا. مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یہ جو نیا جرنلزم ہے, تھوڑا چھوٹا موٹا, میں بھی جرنلسٹ ہوں, میرے ساتھ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ بھی بیٹھا ہے سابق. میں ان سے بھی سوال کروں گا کہ یار یہ دنیا کا کون سا جرنلزم ہے کہ ایک انٹرویو کرے اور دوسرا جرنلسٹ تردید اس کی کرے. ہو از جوید چودھری ٹو ڈینائی, ہو از اپنا یہ کامران شاہد ٹو ڈینائی, ہو از کامران ہاں جو جنرل فیض کو ڈینائی کرے. میرا پوائنٹ ہے ان کے اچھے تعلقات ہیں یار, یہ کویسچن نہیں ہے, اٹس اے پروفیشنل کویسچن. میرا لاسٹ فکرہ لے رہے, میرا سمپل خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ہے, جنرل فیض صاحب ایک چھوٹا سا ٹویٹ کر دے, اٹ واز ناٹ مائی انٹرویو, کتنے لفظ ہے 1 2 3 4, بات ختم کرے. یہ میڈیا کیوں گندا ہو رہا ہے؟ نہیں مجھے آپ ٹیکنیکل کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انٹرویو نہیں, یہ سوال مجھے ان سے کرنا ہے. یہ میڈیا کہاں سے ماما بنے ہیں؟ یہ صحافت کے بہت زیادہ اصول تھے, یہی میں بات کر رہا ہوں. پڑھایا جاتا تھا, ایک ایک چیز لکھی جاتی تھی. بدقسمتی یہ ہے, میری اپنی اسیسمنٹ ہے, دونوں تردیدیں غلط ہے. شاہد متلا صاحب سے بھی بات ہوئی اور جوید چوئی صاحب سے بھی ہوئی. ہم یہ جو لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہیں نا, میری نظر میں تردید میں نے ایک بیان دیا, تردید تو میں کروں گا, دس از مائی پوائنٹ, تو میں کروں گا نا. لیکن جنہوں نے تردید کی مجھے ان کا نہیں پتا, میں نے بدقسمتی ہے تردید نہیں دیکھی. لیکن میں شاید مطلع صاحب سے جتنی دیر بات ہوئی ہے, میری اسیسمنٹ ہے بینگ اے جرنلسٹ, ان کی 100% میں گارنٹی دے رہا ہوں بات ہوئی ہے, اور جگہ بتا دوں کس نمبر گھر میں ہوئی ہے. اچھا شاہد سے میں ایک سوال کر, شاہد صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی. اچھا میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے ماشاءاللہ بڑی لمبی ان سے ملاقات کی. 2 سوال ہیں, ان کی باڈی لینگویج, ان کی اسپرٹ دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا پوائنٹ آیا جہاں پہ انہوں نے تردید کروائی اگر کروائی گئی ہے؟ نمبر 2, آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی پریشر آ سکتا ہے؟ نمبر 3, یہ پہلے انٹرویو پہ کیوں نہیں انہوں نے تردید کروائی؟ وائی کروا دی تھی پہلے بھی؟ پہلے پہ نہیں آئی, دوسرے پہ, ان کے پہلے پہ نہیں. ہاں ان کے پہلے پہ نہیں آئی. نہیں, اس پہ بھی تردید آ گئی تھی بالکل, وہ منصور صاحب نے اس کی بھی تردید کر دی تھی. تو دیکھیں سم ٹائمز میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, ملک صاحب, بھٹی صاحب تھوڑا بہت مجھے جانتے ہیں, میں نے بھٹی صاحب کے اور بھٹی صاحب اور صابر صاحب وغیرہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, صابر شاکر صاحب وغیرہ. تو بھٹی صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں. دیکھیے سم ٹائمز جب میں اس طرح کا جرنلسٹ ہوں کہ میں بھٹی صاحب خود بھی اپنے سورس کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ تردید کر دیں. میں چونکہ میرا جو کنسرن ہے نا, میرا کنسرن یہ ہوتا ہے جو بہت موسٹ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ عوام تک پہنچ جائے, اور عوام تک پہنچنی چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے تردید, ہمارے یہاں تردید کوئی زیادہ اس کی ویٹیج نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ فرحان ملک صاحب نے عارف بھٹی صاحب 10 منٹ پہلے کوئی بات کریں گے نا, ان پہ دباؤ آئے گا, پریشر آئے گا. میں اوور آل عمومی بات کر رہا ہوں, تو یہ کہیں گے تو میرے الفاظ کو تروڑ کے پیش کیا گیا, جبکہ بھٹی صاحب آن ریکارڈ ہوں گے, آن کیمرہ ہوں گے. ہم نے 1000 دفعہ دیکھا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. اسی سے میں مطلب صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو کیونکہ وقت بھی تھوڑا کم ہے, تو مجھے ایک سوال جو بھی طاہر ملک صاحب کہہ رہے تھے, جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا اپنی پارٹنگ سپیچ میں کہ اچھا نہیں, میں ایک اور چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اسی کے ساتھ ایڈ کر دیجئے گا کہ میں گمنامی کے اندھیروں میں کھو جاؤں گا اور ایک ادارے سے صرف روحانی رشتہ رہے گا. ان کا تو رشتہ آپ کے ساتھ بھی قائم ہے. آپ نے یہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا میں گمنامی میں چلا جاؤں گا, تو یہ
کیوں آپ بلا کے آپ سے بات, ظاہر ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ یہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں. اور دوسری ایک بات, اس کو بھی ساتھ کلب کر لیجئے گا, انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ پچھلے فروری سے ہمارا ادارہ نیوٹرل ہو چکا ہے, سیاست میں رول نہیں ہے. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پالیسی کنٹینیو ہو رہی ہے یہ نیوٹرلٹی والی؟ آپ نے ان سے پوچھا یہ؟ میں نے بالکل, انہوں نے خود بھی بتایا, وہ اس کی تفصیلات ہیں. اور دیکھیں جس طرح سے بعض مواقعوں پہ انہوں نے میرے سخت سوالوں کے جواب میں فوج کو, اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کیا, شاید وہ اس طرح سے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. بہت ساری چیزیں ان کی اچھی تھی, میں نے ایکسپلور کی کہ جو میں سمجھتا تھا کہ ایسا نہیں ہے. جیسے عرب ممالک کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں, جو ان کی کمیونیکیشن سکلز ہے, جو ڈفرینٹ افیئرز پر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ ان فیکٹ. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ نیوٹرلٹی والا جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا, ڈز ہی تھنک کہ ان کی جو اسٹریٹجی, ان کی جو پالیسی تھی وہ کیری آن ہو رہی ہے نیوٹرلٹی والی؟ دیکھیں اس میں تو کیری آن تو جو پالیسی جو نیوٹرلٹی والی, وہ تو انہوں نے اپنے اس انٹریکشن میں خود بھی بتایا کہ شاید وہ نیوٹرل نہیں تھے, وہ چیزوں میں انوالوڈ تھے یا چیزوں کے ساتھ لنکڈ تھے جو کمنگ ڈیز پہ آئے. اور ہمیں بھی تھوڑا ٹھیک, وہ انہوں نے پھر وہ بات, اس میں کوئی ڈزنٹ ہولڈ اینی واٹر, اس سے بھی وہ ظاہر ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں اس کے اندر. ایک چیز تھوڑا سا کچھ بتائیں گے دیکھنے والوں کے لیے بھی, کچھ چلیں کوئی ٹیزر دے دیں, کیا تھرڈ آپ کا جو قسط آ رہی ہے اس میں بھی باجوہ صاحب کی باتیں ہیں, سیاستدانوں کی باتیں کرتے رہے یا کوئی اور باتیں بھی کی ہیں انہوں نے؟ نہیں, اور ڈیفینیٹلی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے صرف خالی نوٹس بنانے میں 2.5-3 دن لگ گئے تھے. ہم نے میں نے 6 سال کے جتنے انسیڈنٹس تھے سارے کے سارے کور کیے ہیں, سارے کے سارے ان سے ڈسکس کیے ہیں. تو لوگ, میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ جب میں نے یہ انٹریکٹ کنڈکٹ کر لیا اور جب میں نے کمپائل کر لیا اور آن پیپر لے آیا, تو میں نے کچھ میڈیا ہاؤسز, جو ٹاپ کے 2-3 میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کے ساتھ میں نے بات کی. تو انہوں نے بڑا مجھے مایوس کیا اور مجھے انسلٹ بھی اپنی فیل ہوئی. انہوں نے کہا کہ وہ تو 1500 جرنلسٹ کے ساتھ مل چکے ہیں, جاوید چودھری صاحب نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو آپ نے کیا نکالا ہوگا. میں نے مجھے تو اپنی بڑا کچھ نکلا ہے, بڑا کچھ نیا نکلا ہے. ہمیں کو تھوڑا سا اگلا بھی بتائیں نا, آگے کیا نیا آ رہا ہے, تھوڑا سا اس کا بھی ٹیزر دے دیں. تو نہیں, اس پہ تو ڈیفینیٹلی جو آصف منیر صاحب کی تعیناتی ہے اس پہ بھی, اور نواز شریف کس موقع پر استعفیٰ دینے کے لیے مان گئے تھے اس پر بھی بات ہوئی ہے. اور بھی بہت کچھ ہے, آپ کو ایک ایک لفظ سے, ایک ایک جملے سے خبر جھلکتی, خبر ملتی نظر آئے گی. میرا فوکس انفارمیشن. شاید میرا ایک کویسچن ہے, میں آپ میرے لیے بھائی ہیں, مگر جس فضا میں ہم رہ رہے ہیں, میڈیا میرے ساتھ ہی, بھٹی میرا دوست بھی ہے, میرا باس بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی زندگی میں پریشر نہیں دیکھا, اینڈ آئی ایگری ود ہم. آپ کو اس طرح کس طرح فری ہینڈ مل گیا اور آپ انٹرویو بھی کرتے جا رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں, کوئی اینی پریشر, کوئی آپ پہ دباؤ آ رہا ہے کہیں سے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے جو انٹریکشن کنڈکٹ کر لیا, وہ تو ایک سیکرٹ ڈرل تھی جس کے لیے میں 2-3 مہینوں سے کوشش کر رہا تھا. وہ انڈرٹیک ہو گئی, وہ ٹیک پلیس ہو گئی. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب چھپنے سے پہلے بھی پریشر تھا, اسی لیے کچھ میڈیا ہاؤسز نے تو چھاپا ہی نہیں, جو 1-2 ٹاپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے چھاپا ہی نہیں. اور پھر پہلے کالم کے بعد بھی اچھا ایک نا, کیونکہ ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے, مطلب صاحب وہی ملک صاحب کا کوسچن میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ آنے والا جو پارٹ ہے تو بڑا شدید پریشر ہوگا, مجھے نہیں پتا ہے ابھی ویسے پریشر, صرف اتنا بتا دیں کہ تیسرا پارٹ دوجا تے چھاپ لیا ہے, تیجے تک گلنا ہے کوئی ایسا پریشر؟ ڈفرینٹ پریشرز ہیں, ڈفرینٹ پریشرز ہوتے ہیں اور ہیں بھی صحیح. اور ادروائز آپ کو سوشل پریشر بھی بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ فار ایگزامپل جاب کر رہے ہوں, رشتے دار بھی آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, گھر والے بھی دوست احباب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کہیں سے نہ بھی آئے, جو کہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزوں کے لیے پریشر تو ہر جگہ سے آ رہا ہوتا ہے, لیکن سوشل پریشر بھی بہت, آپ کے سراؤنڈنگ سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہوتا ہے. بلکہ کل میں انفیکٹ 1-2 دوستوں کو کہہ رہا تھا, جب کامران شاہد نے ٹویٹ کیا, تو وہ میں بہت سینئر ہیں اس انڈسٹری کے, ایک طرح سے لیڈرز ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کمیٹڈ ہیں کہ آپ اگلے جو پارٹس ہیں, 3واں 5واں یا جو بھی ہے وہ آئیں گے.